السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں N22 نیوز کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ دیکھے جانے والے پروگرام، اور میں ہوں آپ کی اپنی آواز عاشق علی داؤدی۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ایک دفعہ پھر موجود ہیں محمد شہزاد بھٹا ایڈوکیٹ صاحب۔ بڑے خوبصورت اور بڑے احسن انداز میں انہوں نے پچھلے پروگراموں میں اپنے قانونی مشاورے سے ہمیں آگاہ کیا۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں جس لا کو ڈسکس کریں گے اس کا ہماری گھروں میں بڑا ڈسکس ہوتا ہے، ہماری ماں بہن بیٹی کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، فیملی لاز جسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ شہزاد بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں وقت دیا۔ فیملی لاز کسے کہتے ہیں؟ جی، فیملی لاز سے مراد یہ ہے کہ جو آئلی قوانین ہیں جس میں فیملیز کے متعلق جو بھی معاملات ہوتے ہیں، جیسے خرچہ ہو، بچوں کا حق مہر کا معاملہ ہو، سامان جہیز کا معاملہ ہو، طلاق کا اور تنسیخ نکاح کا، اس طرح کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں انہیں جو فیملی لا کہا جاتا ہے، یعنی کہ فیملی لاز کی یہ میٹرز ہیں۔ ان کو کون سا لا ڈیل کرتا ہے؟ یہ پاکستان میں جو ہے وہ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 ہے جو ڈیل کرتا ہے ہمارے جو ہے یہ فیملی لاز کو۔ اس کے علاوہ جو اس کے بعد ہے فیملی کورٹ ایکٹ ہے 1964، اس کے بعد ڈیزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ 1939 ہے۔ یہ مختلف قوانین اس کے علاوہ بھی ہیں، یہ سارے مل کے ڈیل کرتے ہیں ہمارے جو آئلی یا مسلم جو فیملی لاز ہیں ان کو۔ اکثر عوام الناس میں سننے کو بھی ملتا ہے اور لفظ بولے جاتے ہیں خلا اور طلاق کا۔ جی، اس کے بارے میں ذرا بتائیے، خلا کسے کہتے ہیں اور طلاق کسے کہتے ہیں؟ یہ بڑا ایک ایمبیگوٹی والا کویسچن ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز ہے، خلا اور طلاق ایک ہی چیز ہے۔ اس حوالے سے میں کلیئرٹی کر دوں کہ جو خلا ہے وہ عورت کا رائٹ ہے اور طلاق مرد کا رائٹ ہے۔ اگر مرد طلاق دیتا ہے اپنی بیگم کو تو اسے طلاق کہا جائے گا، ٹھیک ہوگا۔ اگر عورت جو ہے وہ اپنے خامد سے طلاق بذریعہ عدالت لیتی ہے تو اسے خلا کہا جاتا ہے۔ مختصر، خلا عورت کا حق ہے اور طلاق جو ہے وہ مرد کا حق ہے۔ اسلام نے دونوں کو حقوق دیے ہوئے ہیں اور وہی عدالتوں نے حقوق ان کے رکھے ہوئے ہیں۔ جی بالکل بالکل، آپ نے درست فرمایا۔ ایسے ہی فیملی عدالت کون کون سے کیسز سن سکتی ہے؟ جی، فیملی عدالت جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ مقدمات، مختلف قسم کے تقریباً 10-12 قسم کے وہ معاملات بن جاتے ہیں جو کوئی بھی فیملی کورٹ جو ہے وہ سن سکتی ہے، جس میں تنسیخ نکاح کا معاملہ آ جاتا ہے، اس کے بعد خرچے کا آ جاتا ہے، نان و نفقے کا، حق مہر کا، سامان جہیز کا آ جاتا ہے، تکذیب نکاح کا معاملہ آ جاتا ہے، نکاح نامہ سے متعلق کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جو حضانت کا ہوتا ہے، بچوں کی کسٹڈی کا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر اپنا جو اسپاؤزز ہیں، میاں اپنی بیوی پہ تشدد کرتا ہے، تو اس طرح کے معاملات ہیں، یہ فیملی کورٹ سن سکتے ہیں۔ ان کو ذرا واضح کر دیے، تنسیخ نکاح، حق مہر، نان و نفقہ، ذرا ڈیٹیل میں ذرا بتا دیجیے۔ جی میں بتاتا ہوں۔ اگر کوئی فیمیل ہے، عورت اگر کوئی ہے، وہ اپنا اس کا گھر جو ہے وہ آباد نہیں ہو رہا اور وہ چاہتی ہے، سپریشن چاہتی ہے، طلاق لینا چاہتی ہے اپنے ہسبینڈ سے، اور ہسبینڈ جو ہے اس کا شوہر اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا، تو یہ قانون نے ایک اپنا اس کو داد رسی دی ہے کہ وہ عدالت میں جا کے خلا کا دعویٰ دائر کر کے وہاں سے اپنا جو ہے وہ طلاق لے سکتی ہے، خلا لے سکتی ہے۔ اسے تنسیخ نکاح کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے ہمارے پاس آ جاتا ہے حق مہر۔ حق مہر۔ حق مہر کا یہ ہوتا ہے کہ جو نکاح نامے میں لکھا جاتا ہے، یہ عموماً 2 قسم کا ہوتا ہے۔ حق مہر ایک ہوتا ہے معجل اور ایک ہوتا ہے غیر معجل۔ جو معجل ہوتا ہے یہ آن دا اسپاٹ جب نکاح ہوتا ہے تو وہ فوراً ادا کر دیا جاتا ہے، اور جو غیر معجل ہوتا ہے وہ بعد میں ادا کیا جاتا ہے جب عورت تقاضا کرے یا جب وہ طلاق ان کے درمیان ہوتی ہے تو اس وقت وہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ اگر عورت اپنا حق مہر لینا چاہے تو وہ ہسبینڈ اگر نہ دے، عموماً جو ہوتا ہے ڈیفر ڈاور جسے کہتے ہیں، غیر معجل، بالکل، وہ جا کے عدالت میں دعویٰ کر کے اپنا حق مہر لے سکتی ہے۔ آدھا حقوق کسے کہتے ہیں؟ جی آدھا حقوق یہ ہوتا ہے، یہ اسے لاء کی جو لینگویج ہے اسے کہتے ہیں ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس۔ آدھا حقوق یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک فیمیل ہے اگر، تو وہ روٹ کے اپنے میکے چلی گئی ہے، تو وہ جو اس کا ہسبینڈ ہے وہ اسے بسانا چاہتا ہے، اور وہ عدالت میں جو ہے وہ ایک فائل کر سکتا ہے دعویٰ۔ عموماً اس کے بارے میں قانون تو یہ ہے کہ جب وہ دعویٰ دائر کرے گا، جو عورت اگر دعویٰ دائر کرتی ہے خرچے کا،
یا طلاق کا دعویٰ دائر کرتی ہے. اس طرح کا اگر عورت کوئی بھی دعویٰ دائر کرتی ہے تو اس کے جواب میں وہ عذر لے سکتا ہے کہ میں اس کو بسانا چاہتا ہوں, یہ میرے گھر آ کر آباد ہو. اسے آدھا حقوق اشوئی کہتے ہیں یا ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس کہتے ہیں. تکذیب نکاح کسے کہتے ہیں؟ جی تکذیب نکاح جس طرح اس سے ظاہر ہے نام سے ہی, یہ تکذیب مطلب ہوتا ہے کاذب, جس طرح یہ لفظ ہے تکذیب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا یا فالس. اگر ایک عورت کہتی ہے کہ یہ میرا نکاح نامہ جو ہے یہ میرا نہیں ہے, یہ سگنیچر میرے نہیں ہے, یہ جعلی ہے, نکاح نامہ میرا نہیں ہے, میں نے سائن نہیں کیے, یا مجھ سے زبردستی جو ہے وہ یہ کروایا گیا ہے, تو وہ جا کے عدالت میں وہ دعویٰ تکذیب نکاح دائر کر سکتی ہے کہ یہ جو میرا نکاح ہے اس کو ختم کیا جائے, اس کو جھوٹا ڈکلیئر کیا جائے. تو یہ ہوتا ہے تکذیب نکاح. جب علیحدگی ہو جاتی ہے, ڈائیورس ہو جاتا ہے, تو سامان جو لڑکی والوں کو ہوتا ہے وہ لڑکے گھر میں ہوتا ہے, وہ کس طرح حاصل کرے گی لڑکی اپنا؟ یہ بڑی ایک بدقسمتی ہمارے معاشرے کی, جو آج کل زیادہ یہ رجحان بھی چل رہا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں, وہ میاں جو ہے وہ اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیتا ہے اور اس کا جو سامان جہیز ہوتا ہے اس پہ قابض ہو جاتا ہے. تو ایسی صورتحال میں جو قانون نے یہ دادرسی دی ہے اس عورت کو کہ وہ عدالت میں جا کے سامان جہیز کا دعویٰ کر سکتی ہے اپنے ہسبینڈ کے خلاف, پھر عدالت وہ ہے جو اس کو دلاتی ہے اس کا سامان. اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور پھر اس سے بچے بھی چھین لے, تو کیا قانون ہے اس ماں کو کوئی داد رسی مل سکے؟ جی بالکل ہے. یہ بھی آج کل زیادہ تر ایسے معاملات عدالتوں میں دیکھنے کو مل رہے ہیں. اگر کوئی خامد جو ہے وہ اپنی بیوی سے بچے چھین لے اور اس کو تشدد کر کے مار پیٹ کے گھر سے باہر نکال دے, اور وہ جو ہے اپنے بچے واپس لینا چاہے اگر عورت جو ہے وہ, تو وہ سیشن کورٹ میں 491 کی جو پٹیشن فائل کر سکتی ہے, تو وہاں سے پھر اس کو بچے جو ہے وہ ریکور کر کے عدالت اس کے حوالے کر دیتی ہے. یہ ایک داد رسی ہے. اور اس کے علاوہ فیملی لاز میں بھی اس کی وہ داد رسی موجود ہے. کتنی عمر میں وہ بچے اپنی ماں کے پاس جا سکتے ہیں؟ جی عمر کی تو کوئی قید نہیں ہے. اگر تو بچے چھوٹے ہیں تو پھر تو وہ فوراً آن دا اسپاٹ ہی وہ عدالت ان کو ماں کے حوالے کر دیتی ہے. اگر بچے زیادہ ہیں ان کی اوپینین پھر عدالت لیتی ہے, ان سے پوچھتی ہے, اگر ان کی عمر ہے اتنی 10-12 سال 15 سال اگر ان کی عمر ہے, وہ پوچھ بھی لیتی ہے عدالت عموماً کہ آپ نے والد کے پاس جانا ہے یا والدہ کے پاس جانا ہے. تو بچے جس کے پاس کہیں ہم نے والدہ کے ساتھ جانا ہے تو ان کو والدہ کے پاس بھیج دیا جاتا ہے. اگر ایک طرف سے والدہ کہتی ہے میرے پاس بچے رہیں, دوسری طرف سے والد کہتا ہے میرے پاس بچے رہیں, تو ان کے بارے میں قانون کیا رکھتا ہے؟ یہ اس میں یہ ہے کہ اپنا جو فیملی لاء ہے اس میں حضانت بھی ہے, حضانت کے معاملات ہیں, کسٹڈی کے معاملات ہیں. جو اگر پرماننٹ جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں بچے, تو پھر وہ عدالت میں حضانت کا جو ہے وہ درخواست دعویٰ دائر کرنا پڑتا ہے. تو وہ عدالت پھر اس کو ڈٹرمن کرتی ہے. اس میں ایک ہی چیز دیکھنی ہوتی ہے عموماً عدالت نے کہ ویلفیئر آف دا چائلڈ از اے سپریم لا. ویلفیئر آف مائنر دیکھنی ہوتی ہے کہ بچے کی فلاح و بہبود جو ہے وہ کس کے پاس ہے. کس کے پاس؟ ماں کے پاس رہے گا تو زیادہ اس کی ویلفیئر ہے, یا والد کے پاس رہے گا. تو یہ ہے عموماً جو ہے سورس آف انکم بھی دیکھا جائے گا. کافی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. سورس آف انکم بھی دیکھا جاتا ہے, تعلیم و تربیت دیکھی جاتی ہے, ایجوکیشن ایٹماسفیئر دیکھا جاتا ہے. لب لباب اس کا یہ ہے کہ ویلفیئر آف مائنر دیکھی جاتی ہے, کس کے پاس وہ بچے کی ویلفیئر ہوگی. بلوغت کی عمر کیا ہے لڑکی اور لڑکے دونوں کی؟ جی جو ہمارا قانون ہے, لا ہے, اس میں جو میجورٹی ایکٹ ہے ہمارا, اس کے علاوہ پی پی سی بھی ہے, پاکستان پینل کوڈ میں بھی بتایا گیا ہے, اس کے علاوہ میجورٹی ایکٹ بھی ہے 1875 کا. جو ہمارے ہاں جو فیمیل ہے اس کے لیے بلوغت کی عمر 16 سال ہے, اور جو میل ہے اس کے لیے 18 سال. اکثر سننے میں دیوانی, یہ دیوانی کیس کون سے ہوتے ہیں؟ جی دیوانی کیسز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسے معاملات جو سول نوعیت کے ہوتے ہیں, جس میں حقوق انوالو ہوتے ہیں, مثلا کسی کا زمین کا, جائیداد کا, گھر کا, اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں, تعمیل مختص کے معاہدے ہوتے ہیں آپس میں لوگوں کے, اس طرح کے جو بھی ہوتے ہیں جن میں لوگوں کے حقوق انوالو ہوتے ہیں, یہ سول نیچر کے معاملات ہوتے ہیں, انہیں دیوانی کیسز کہتے ہیں. اگر کوئی بندہ عورت ہے یا مرد ہے, وہ کسی پرائیویٹ وکیل کو افورڈ نہیں کر سکتی, تو وہ کیا کریں؟ اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے فوجداری قانون ہے اس میں جو پبلک پروسیکیوٹر ہے وہ اس میں گورنمنٹ نے, عدالتوں نے یہ فراہم کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک اسٹیٹ کونسل ہوتا ہے جو جس کی فیس جو ہے وہ گورنمنٹ پے کرتی ہے. اگر کوئی بندہ وکیل افورڈ نہیں کرتا تو وہ عدالت سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں وکیل افورڈ نہیں کر سکتا تو مجھے وکیل دیا جائے. اگر کوئی ملزم کرتا ہے ریکویسٹ, تو پھر عدالت جو ہوتی ہے وہ اس کے لیے ان کے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے جو بار کونسل کی طرف سے, بار کی طرف سے عدالت میں فراہم کی جاتی ہے. اس میں سے جس کو مناسب سمجھتی ہے وہ عدالت اسٹیٹ کونسل مقرر کر دی جاتا ہے.
اسے اسٹیٹ کونسل کہتے ہیں، وہ اس ملزم کی طرف سے عدالت میں پیش ہو کے اس کا کیس ڈیفینڈ کرتا ہے اور اس کی فیس جو ہے وہ گورنمنٹ پے کرتی ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، اگر آپ کے ذہن میں یا آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہے اور آپ کو قانونی آگاہی چاہیے تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کویشچن محمد شہزاد بھٹا صاحب سے پوچھیں گے اور آپ کو آگاہی فراہم کریں گے۔ دیکھتے رہیے حقیقت میں حقیقت کو۔ اپنے میزبان عاشق علی داؤدی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔